بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بعض خوش قسمت لوگوں کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس طرح بلاوا آتا ہے کہ انہیں بطور خاص انفرادی طور پر مخاطب کر کے بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری عمر شریعت محمدی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنی رضا کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں اس طرح فرمایا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، تو اپنے رب کی طرف اس طرح واپس لوٹ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب اہل دل کو قرآن کریم کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اہل دل کے دلوں کو نئی توانائیاں مل گئیں اور وہ ایک نئی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس آیت میں نفس کی 3 صفات مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ بیان ہوئی ہیں جو یکے بعد دیگرے حاصل ہوتی ہیں۔ پہلے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، پھر راضیہ ہوتا ہے، پھر مرضیہ ہوتا ہے، اور یہ ساری حالتیں ارتقائی حالت میں حاصل ہوتی ہیں۔ آج کے ہمارے ولاگ میں جو ہے نفس کیا ہے اور اس کی یہ تینوں حالتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، یہ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے جو ہے بات ہوگی۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور کامیابی تو صرف اللہ جو ہے زبردست حکمتوں والے کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں نفس کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نفس کے ذریعے جو ہے جن کو مخاطب کیا ہے، اس میں جو ہے مندرجہ ذیل جو ہے مفہوم موجود ہیں۔ نمبر 1، روح کے لیے قرآن کریم میں نفس کا لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا جب ظالم لوگ مرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو۔ یہاں نفس روح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں نفس کا لفظ دل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہاں دل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مجازی ہے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات مجازی اس لیے استعمال ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تمثیل اور ہر عز سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم میں نفس لفظ ذہن کے لیے بھی آیا ہے، جیسے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو بھی جو اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کریم میں نفس کا لفظ پورے انسانی وجود کے لیے بھی آیا ہے، جیسے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن جو ہے کوئی شخص دوسرے کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا ثابت ہوا ہے کہ قرآن کریم میں نفس جو ہے، نفس کا لفظ جب بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی جو ہے غالب طور پر تو بظاہر جو ہے روح کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن مطلقاً اس میں نفس کو مخاطب کر کے روح کے علاوہ دل، دماغ، بلکہ پورے وجود کو بھی جو ہے مخاطب کیا گیا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ مرتے وقت آئیڈیل نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس میں 7 علامات پائی جاتی ہیں۔ 6 علامات داخلی ہوتی ہیں اور 7ویں علامت خارجی علامت ہوتی ہے۔
نفس مطمئنہ مندرجہ ذیل 6 داخلی علامات کے ساتھ مرتا ہے۔ نمبر 1 مطمئن روح کے ساتھ مرتا ہے، نمبر 2 مطمئن دل کے ساتھ مرتا ہے، نمبر 3 مطمئن ذہن کے ساتھ مرتا ہے، نمبر 4 مطمئن زبان کے ساتھ مرتا ہے، نمبر 5 مطمئن جسم کے ساتھ مرتا ہے، نمبر 6 مطمئن نظر آتا ہے۔ مطمئن نظر ہوتا ہے یعنی اس کی نظر جو ہے مرتے وقت مطمئن ہوتی ہے۔ جب یہ 6 داخلی علامات پوری ہو جاتی ہیں تو 7ویں خارجی علامت خود بخود پوری ہو جاتی ہے، اور وہ 7ویں علامت ہے دیکھنے والوں کو مرنے والے کا مطمئن نظر آنا۔ علامت نمبر 1 مطمئن روح۔ نفس مطمئنہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ مرتے وقت ایسے نفس کی روح عرش الہی کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے، پرواز کے لیے بالکل تیار اور مطمئن ہوتی ہے، اور خوش ہوتی ہے کہ کیونکہ اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ کیونکہ دنیا میں وہ زمین پر سجدہ کرتا تھا یا کرتی تھی، آج اس کی روح عرش الہی کے نیچے سجدہ کرنے جا رہی ہے۔ علامت نمبر 2 مطمئن دل۔ نفس مطمئنہ کا دل چونکہ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر طے کر کے قد افلح من زکاہا کا مصداق بن جاتا ہے، اور جیسا کہ دنیا میں یہ دل جو ہے اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، پھر جو کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو جو ہے خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے روکا، ممنوع خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب اس پر عمل کرتے ہوئے یہ نفس جو ہے وہ جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی تھی، اس کی خوشخبری اس کو جنت مرتے وقت بھی اس نفس مطمئنہ کو مل جاتی ہے، تو یہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور نور علی نور ہو جاتا ہے۔ علامت نمبر 3 مطمئن ذہن۔ مرتے وقت نفس مطمئنہ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پر پورا یقین ہوتا ہے، اور ہر قسم کے آنے والے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ نہ اسے دنیا کے کھونے کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ آنے والے حالات کا کوئی خوف ہوتا ہے، اور وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تصویر ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرتے وقت اسے شیطان بھٹکانے کی آخری کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اس آیت کے مصداق اس آخری وار سے بھی بچ جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان کا ایک کوئی گروہ جو ہے ان کو چھو جاتا ہے، ان کو وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ جزا سزا کے پروسیس کو، اللہ تعالیٰ کے جزا سزا کے پروسیس کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطان کے وار سے بچ جاتے ہیں۔ مطمئن ذہن جو ہے وہ مرنے والوں کا دماغ جو ہے اس میں جو ہے خوشی کا ایک مالیکول جو ہے ڈوپامین وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ اسے زیادہ مقدار میں پیدا ہونے سے وجدان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ہے ڈوپامین جو ہے قدرتی طور پر جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، لیکن مصنوعی طور پر نقصان دہ ہے باہر سے اگر دیا جائے۔ لیکن اندر سے جو پیدا ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، مطمئن دل جو ہے وہ اس کے اور مطمئن ذہن میں پیدا ہوتا ہے، دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ پیدا کرنے میں چائے کا ایک کپ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ علامت نمبر 4 مطمئن زبان۔ نفس مطمئنہ کے مرتے وقت چوتھی علامت یہ ہے کہ اسے مرتے وقت اپنی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ نفس مرتے وقت اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت کا کلمہ نہیں نکالتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو ہماری سزا سخت ہے۔ نفس مطمئنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت اور فضل و کرم سے قیامت کا دن ایک نئی عبدالآباد زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر میں نے 60 سال 70 سال یا 80 سال یا کم و بیش عرصہ زندگی کے مزے لوٹنے کے بعد کفران نعمت کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ایسا یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی میں اتنے ایسے مواقع بھی آئے کہ میں موت کے گھڑے کے کنارے پہنچ گیا تھا، لیکن تیری رحمت کے سارے نے مجھے بچا لیا، لہذا آئندہ بھی میں تیری رحمت سے اچھی امید رکھتا ہوں۔ مطمئن نفس
مرتے وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی برائی کرنا اللہ تعالیٰ کی برائی ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ بلکہ نفس مطمئنہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی مطمئن زبان سے یہ کہتے ہوئے جاتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات اس ذات سے پاک ہے کہ تو کسی چیز کو بے مقصد بنائے۔ بس جس طرح تو نے یہ دنیا بنائی ہے اسی طرح اسی جہنم کی آگ بھی بنائی ہے، لہذا تو ہمارے اعتراف کی وجہ سے ہمیں اس آگ سے بچا لے، آمین۔ نفس مطمئنہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرنے کے لیے اچانک نفس ناطقہ بھی بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بندے کی سرگوشیاں کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی ان سرگوشیوں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ان دو آیات کے درمیان اس ظرف زمان ہے، جس کا مطلب ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے چپ کے مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے رحمت نازل ہونے لگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو گئی تو انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دیے گئے، ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ جتنی دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی دھیمی آواز میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، چپ کے باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ چپ کے مانگنے میں اور باتیں کرنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نفس مطمئنہ اچانک نفس ناطقہ بن کر اللہ تعالیٰ سے خفیہ باتیں کرنے لگتا ہے، اسی لیے ہم نے قبلہ رخ مرنے والے میں کہا تھا کہ بعض لوگ مرتے وقت تنہائی چاہتے ہیں تاکہ وہ آخری وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ ہم نے کہا تھا کہ کیا چند منٹ کا مہمان اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کی تنہائی کی آخری خواہش پوری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کا چپ کے پکارنا پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو جو ہے وہ گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر یعنی چپ کے سرگوشیانہ انداز میں پکارو۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں کثیر لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو جو خفیہ طور پر پکارتے رہے ہیں۔ نفس ناطقہ صرف مرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، جس کا ثبوت عرب شاعر کا وہ شعر ہے وَأَخْرِجُ مِن بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكَ الْقَلْبِ بِالسِّرِّ خَالِيًا، اور میں گھروں کے بیچ میں سے گزر کر کھلی فضا میں نکل آتا ہوں تاکہ تنہائی میں تیرے بارے میں اپنے دل کو تیری باتیں بتاؤں۔ وہ کون سی باتیں بتاؤں، اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنريهم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنے مختلف افقوں میں اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں گے۔ جب انسان چاروں طرف افق کی طرف کھلی فضا میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے اور پھر اپنے دل کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، جس سے اس کی اللہ تعالیٰ سے معرفت و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نوٹ یا سرگوشیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، خالق سے سرگوشیاں، مخلوق سے سرگوشیاں۔ خالق سے سرگوشیاں کرنا محمود یعنی پسندیدہ ہے، جبکہ مخلوق سے سرگوشیاں کرنا مذموم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا، یا الذین آمنوا لا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو گناہوں اور جو ہے زیادتی کے کاموں میں کے لیے سرگوشیاں مت کیا کرو۔ سرگوشی سے مراد کسی کے سر اور کان کے پاس منہ لے جا کر باتیں کرنا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرگوشیوں کا لفظ مجازی طور پر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے سر اور کان وغیرہ سے پاک ہے۔ علامت نمبر 5، مطمئن جسم۔ مرتے وقت نفس مطمئنہ کی 5ویں علامت یہ ہے کہ مرنے والے کا جسم مرتے وقت نہ تڑپتا ہے اور نہ پھڑکتا ہے، بلکہ جس طرح پروانہ شمع کے گرد بے آواز اپنی جان دے دیتا ہے، اسی طرح نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے خاموشی سے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے انہ ہوا امات و احیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ او مرغان سحر عشق ز پروانہ بیاموز کے کاں سوختہ جاں بگزارت آواز نہ آید، اے صبح کے مرغ عشق پروانہ سے سیکھ
کہ وہ جل کر اپنی جان دے دیتا ہے مگر آواز تک نہیں نکالتا۔ علامت نمبر 6، مرنے والے نفس مطمئنہ کی نظر کا مطمئن ہونا، یعنی سیر چشم ہونا۔ نفس مطمئنہ کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ مرتے وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے اس فانی دنیا کو حسرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی آنکھوں میں آخرت کے خواب سجانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ آخرت جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نفس مطمئنہ میں سب سے پہلے دل میں اطمینان پھیلتا ہے اور پھر اس کی روح، زبان، دماغ اور پورے وجود میں پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل کو جو ہے قلب کے علاوہ صدر کا لفظ بھی دیا ہے۔ صدر سینہ اور دل دونوں کو کہتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، اسی سے ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ہے وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو جانتا ہے۔ تو صدر کا لفظ سینہ اور دل دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے متبادل کے طور پر۔ اور صدر کے معنی وہ جہاں سے چیزیں جو ہے نکلیں، جہاں سے جو ہے چیزوں کا جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ چلے، جیسا کہ خون جو ہے انسان کے دل سے نکل کر سارے اعضاء میں پھیلتا ہے، یعنی یہ مرکز ہے۔ اسی لیے جو ہے دل کا اطمینان سارے اعضاء کا اطمینان ہے۔ اس میں ہم نے 6 اعضاء کا جو اطمینان کیا ہے اس میں جو ہے سب سے زیادہ اہم رول دل کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے جو ہے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں۔ علامت نمبر 7، آئیڈیل نفس مطمئنہ جب مندرجہ والا 6 داخلی علامات اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت اور فضل و کرم سے پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں خارجی علامت بھی پوری کر دیتا ہے، اور وہ 7ویں خارجی علامت ہے مرنے والے کا لوگوں کو مطمئن نظر آنا۔ ہر دیکھنے والا مرنے والے کو مرتے وقت اور مرنے کے بعد مطمئن دیکھتا ہے۔ اس نفس مطمئنہ کا اطمینان اس کے جسم، اس کی زبان، اس کے دل کے اطمینان حتیٰ کہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے ٹپکتا ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نشان مرد مومن بات گویم کیوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست، میں تجھے مرد مومن کی ایک نشانی بتاتا ہوں، اسے جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ جب مرنے والا یہ 7 علامات مکمل کر لیتا ہے تو یہ آئیڈیل نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور یہی نفس راضیہ یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی نفس بھی بن جاتا ہے، اور اسے جو ہے موت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان دینے میں کوئی اعتراض، کوئی وہ نہیں رہتا، وہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے راضیہ اللہ نے فرمایا۔ اور یہی نفس مرضیہ یعنی جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی، یعنی مرضیہ یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا اطلاق کن پر ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ سارے انبیاء کرام مراد اور مجتبیٰ تھے اور مرضیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی راضی تھا، جبکہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چل کر مرضیہ بنتے ہیں۔ یعنی سارے انبیاء جو ہے مرضیہ تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی راضی تھا، اور ان کو مجتبیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا پہلے ہی، وہ مراد تھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ارادہ ان کا فرمایا تھا، ان سے جو ہے کام لینے کا دنیا میں۔ اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً اللہ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یعنی سارے انبیاء کرام تو مرضیہ تھے۔ اس آیت میں جو ہے جو لوگوں کے بارے میں اس کا مطلق اطلاق ہوتا ہے وہ صحابہ کرام پر ہوتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم سے مراد ہے مرضیہ اور ورضوا عنہ سے مراد ہے راضیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ راضی پہلے وہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہی ترتیب اس آیت میں بھی ہے کہ وہ مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اس طریقے سے سارے صحابہ کرام راضی مرضیہ تھے، اور اس کی صراط اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اطلاق جو ہے آیت کا جو ہے دوسری جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یعنی یہ راضیہ مرضیہ والے اور مقرب لوگ جو ہے وہ پہلے گروہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، وہ صحابہ کرام کا، اس میں سارے کے سارا گروہ ہوگا، اور وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، لیکن بہت کم لوگ جو ہے آخری دور میں جو ہے وہ اس راضیہ مرضیہ کے مقام پر پہنچیں گے۔ تو یہ آیت کا مطلق اطلاق صحابہ کرام پر ہوتا ہے، لیکن آخری دور کے بھی کچھ لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ صحابہ کا راستہ جو ہے اسی کو اپنانے کے لیے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین اور جو ہے رحمت للعالمین اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مرتے وقت یہ خوشخبری ملے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔